The quality of your life depends upon the quality of your thoughts. یعنی آپ کی زندگی کی کوالٹی آپ کے خیالات کے کوالٹی پہ منحصر کرتی ہے. ہمارے قابو میں ہمارے خیالات ہیں، ہمارے قابو میں ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارے قابو میں ہم خود ہیں. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سیشن کی شروعات کی ہے. اس میں ہم مختلف فلسفوں، مختلف کتابوں اور مختلف اسکول آف تھاٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اس سیشن کی شروعات کے لیے ہم ایک اچھا سا ٹاپک چوز کرنا چاہتے تھے، اور جس کے لیے میں نے اپنے ون آف دی موسٹ فیوریٹ فلاسفیز کو چوز کیا ہے، جس نے مجھے کافی کچھ چیزیں زندگی میں سکھایا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لا سکیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسٹوئسزم کے بارے میں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اسٹوئسزم ہے کیا، اس کی تاریخ کیا ہے، اور اس کے بانی کون تھے. لینو آف سٹیم یہ وہ نوجوان تاجر تھا جس نے آج سے تقریباً 300 سال قبل مسیح اسٹوئسزم کی بنیاد رکھی تھی. یہ ایک تاجر تھا اور ایک طوفان میں اس کی کشتی تباہ ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے بعد اس نے اپنی ساری زندگی فلسفے کے لیے وقف کر دی تھی. اس کے بعد مارکس ایریلیس، سینیکا اور ایپکٹیٹس جیسے قدیم ذہنوں نے اس فلسفے کو آگے بڑھانے میں کافی مدد کی. ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹوئسزم بنیادی طور پر ہے کیا اور اس کی تعلیمات کیا ہے. اسٹوئسزم کی تعلیمات دو چیزوں پر مشتمل ہے. اسٹوئسزم ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں دو چیزیں ہیں، پہلی وہ جو ہمارے قابو میں ہے، اور دوسری وہ جو ہمارے قابو میں نہیں ہے. ہمارے قابو میں کیا ہے؟ ہمارے قابو میں ہمارے خیالات ہیں، ہمارے قابو میں ہمارے ایموشنز ہیں، ہمارے قابو میں ہم خود ہیں. اور ہمارے قابو میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے قابو میں بیرونی عوامل نہیں ہے، ہمارے قابو میں بیرونی آلات نہیں ہے، قسمت نہیں ہے، اور جو بھی آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک بارش ہوتی ہے، اس پہ آپ کا قابو نہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہوتا ہے، اس کا آپ پہ کوئی قابو نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اچھا یا برا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اچانک سے، وہ آپ کے قابو میں نہیں ہے. لیکن آپ کے قابو میں کیا ہے؟ ان سچویشنز میں آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کے قابو میں ہے. مثال کے طور پہ اگر بارش ہوتی ہے، ایک تو ریئیکشن یہ ہوگا کہ میں چھاتا اٹھا کے نکلوں باہر، دوسرا یہ میں پریشان ہو کے بیٹھ جاؤں، اچھا ابھی بارش ہو گئی ہے، اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں. خدا نخواستہ آپ کہیں جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ اور کوئی چھوٹا موٹا حادثہ ہو جاتا ہے، یا زندگی میں ایسے بہت سے سچویشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ حادثات، وہ بیرونی عوامل آپ کے اور میرے قابو میں نہیں ہے، لیکن اس مومنٹ میں ہم جیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا ہم جو رسپونڈ کرتے ہیں وہ ہمارے قابو میں ہے. فار ایگزامپل، ایک بندہ کہیں جا رہا ہے اور اچانک اس کے کار کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں، آیا وہ اسی ٹائم غصے میں آ جائے اور آگ بگولا ہو جائے اور سامنے والے سے لڑنا شروع کر لے کہ یہ تم نے کیوں کیا، تم نے میرا نقصان کر دیا، یا جو بھی ہو. دوسرا اس کے پاس آپشن آتا ہے کہ وہ کلیورلی یا عقل سے کام لے اور ٹھیک طریقے سے رسپونڈ کر لے، وہ اس سچویشن کو جج کرے اور اس کے مطابق رسپونڈ کرے، بجائے اس کے کہ وہ پینک میں آ جائے یا غصے میں آ جائے. اسٹوئسزم ہمیں ہمارے جذبات پر قابو کرنے کا درس دیتا ہے. ہم جو بھی ہمارے اس میں ایموشنز ہے، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو، وہ ہمارے کنٹرول میں ہونے چاہیے، نہ کہ ہم الاؤ کریں دوسروں کو کہ وہ ان کو کنٹرول کر لے. فار ایگزامپل، اگر آپ پہ کوئی تنقید کرتا ہے، اب آپ تنقید کرنے والوں کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. جس کو تنقید کرنا ہوگا وہ کر لے گا. تنقید کے جواب میں آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کس طریقے کا جذبات کا اظہار کرتے ہیں اس کے تنقید کے جواب میں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. آیا آپ غصے سے آگ بگولا ہو جائیں گے، یا آپ اس کو پازیٹیو لیں گے کہ اچھا اس نے میرے بھلائی کے لیے تنقید کیا، یا آپ اس سچویشن کو جج کر لیں گے کہ یہ تنقید برائے تنقید کر رہا ہے، لہٰذا اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی میرے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا، تو آپ اس کی باتوں کو اگنور کر کے آگے نکل جائیں گے. بیرونی عوامل تنقید، اندرونی عوامل آپ کا ریئیکشن اس تنقید پہ. تو اسٹوئسزم کی تعلیمات یہی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو اپنے قابو میں کریں، نہ کہ کوئی بھی بیرونی عوامل یا کوئی بھی سچویشنز جیسی ہمارے اوپر حاوی ہو جائے ہم فوراً اس پہ ریئیکٹ کر لیں اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور اپنے آپ سے قابو کھو دے. اسٹوئسزم ہمیں کہتی ہے کہ اگر کوئی سچویشن آپ کے بس
میں ہے اس کو ڈیل کرنا تو آپ اس کو ڈیل کر لے، وہ بھی عقل اور دانائی سے۔ اور کوئی بھی سچویشن آپ کے بس سے باہر ہے تو آپ سکون ہو کے سوچے کہ اس مسئلے سے میں باہر کیسے نکلوں، یا جو ہو رہا ہے اس پہ میں کیسے رسپونڈ کر لوں۔ فار ایگزامپل آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک آپ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں۔ اب ٹریفک میں پھنسنا ایک مسئلہ ہے جو آپ کے بس سے باہر ہے، آپ آگے گاڑیاں ہیں، پیچھے گاڑیاں ہیں، دائیں طرف گاڑیاں ہیں، بائیں طرف گاڑیاں ہیں، آپ کے ہاتھ قابو میں کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایمرجنسی میں ہو، آپ کو ضرور 1 گھنٹے میں کہیں پہنچنا ہو، لیکن بات پھر وہی آتی ہے، یہ ایسا سچویشن ہے جو آپ کے قابو سے باہر ہے، تو آپ آیا اس سچویشن میں پینک کر کے کیا حاصل کریں گے؟ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر یہی ہوگا، یا آپ انتظار کریں گے کہ کب ٹریفک کھل جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں، یا آپ بہت زیادہ ایمرجنٹ سچویشن میں ہیں تو آپ کو مجبوراً گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے کوئی اور الٹرنیٹو ڈھونڈ کے وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ کامیابی اور ناکامی کو قبول کرنا۔ اسٹوائسزم ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی اور ناکامی دونوں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہیں۔ بعض اوقات وہ بیرونی عوامل یعنی آؤٹ سائڈ فیکٹر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے اپنے ایفرٹ کی وجہ سے بھی ہمیں کامیابی یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال اور کوششوں پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ کامیابی اور ناکامی پہ کہ میں کامیاب ہو گیا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاؤں اور میں ناکام ہو گیا تو میں پوری طرح ڈپریس ہو جاؤں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے نا اپنے ایکشنز، اپنے ایفرٹس، جو بھی ہم اپنے گول کی طرف یا جو بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس طرف کر رہے ہیں، ہمیں ان ایکشنز پہ فوکس کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اپنی زندگی میں اسٹوائسزم کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے جذبات اور خیالات پہ قابو پانا پڑے گا، اور دوسرا جو چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو فکر کرنا چھوڑ دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندرونی سکون اور امن پر توجہ دینا پڑے گا۔ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کو لانگ ٹرم پیس یعنی آپ کو اندرونی سکون حاصل ہوگا۔ آپ کافی جو زندگی میں آپ کے پرابلمز ہوں گے آپ ان کو پھر ٹھیک طریقے سے رسپونڈ کر سکیں گے۔ جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم از ہاف آف دا سولوشن۔ آپ جب پیسفل ہوں گے، آپ جب مائنڈفل ہوں گے، آپ کے سامنے کوئی پرابلم ہوگا تو آپ اس پرابلم کو سمجھ کر سولو کرنے کا کوشش کریں گے۔ اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی پرابلم کو سمجھ جائے تو آپ نے اس کو آلریڈی سولو کر دیا تھا۔ آج کے سیشن کا اختتام ہم اسٹوئک کوٹیشن پہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دی کوالٹی آف یور لائف ڈپینڈز اپون دی کوالٹی آف یور تھاٹس، یعنی آپ کی زندگی کی کوالٹی آپ کے خیالات کے کوالٹی پہ منحصر کرتی ہے۔ شکریہ۔